سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف وطن واپس پہنچ گئے. کچھ دیر بعد لاہور کے لیے روانہ ہوں گے. خصوصی طیارے نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی. ہوائی اڈے کے لاؤنج میاں نواز شریف کی امیگریشن اور بائیو میٹرک کی گئی. پاسپورٹ پر پاکستان کی مہر ثبت. ایئرپورٹ پر لیگل ٹیم قانونی ٹیم نے عدالتی دستاویزات پر دستخط کرائے. سابق وزیر اعظم کو دبئی ایئرپورٹ پر خصوصی پروٹوکول دیا گیا. اہم کوریج میں 24 نیوز سب سے آگے. میاں نواز شریف اسلام آباد میں مختصر قیام کے بعد لاہور کے لیے اڑان بھریں گے. امید پاکستان طیارہ لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا. سابق وزیر اعظم لاہور ایئرپورٹ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہلے جاتی عمرہ جائیں گے. والدین اور اہلیہ مرحومہ کی قبور پر فاتحہ خوانی کے بعد ہیلی کاپٹر کے ذریعے جلسہ گاہ جائیں گے. وطن واپس پہنچنے پر پارٹی کی جانب سے نواز شریف کا شاندار استقبال کیا جائے گا. سابق وزیر اعظم کی آمد پر لاہور شہر پر پھول نشاور کیے جائیں گے. سیسنیا طیارے لاہور پر پھول گرائیں گے. نجی فضائی کمپنی کو سول ایویشن اتھارٹی سے اجازت مل گئی. نواز شریف کی آمد پر 1.5 گھنٹے تک 2 طیارے شہر پر پھول برسائیں گے. بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. اور جب میں پاکستان چھوڑ رہا تھا جا رہا تھا باہر تو فیلنگس بالکل نہیں تھی, بلکہ کوئی خوشی کی فیلنگس نہیں تھی. میری ترجیح وہی ہے جو الیکشن کمیشن سمجھتا ہے. الیکشن فیئر الیکشن کمیشن. پاکستان آج ایک فیئر الیکشن کمیشن ہے. میں نے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں جی کہ آج کسی حد تک اللہ کے فضل و کرم سے, بلکہ کافی حد تک اللہ کے فضل و کرم سے میں سرخرو ہو کے جا رہا ہوں. ہم 28 مئی والے ہیں, 9 مئی والے نہیں. پاکستان سرخرو ہو کر جا رہا ہوں. عام انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ قبول ہوگا. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی دبئی ایئرپورٹ پر گفتگو. کہا میری بیٹی اور میں نے 150 پیشیاں بھگتیں. سب کچھ اللہ پر چھوڑا ہے. ملک کے حالات دیکھ کر دکھ ہوتا ہے. ملک آگے جانے کے بجائے پیچھے چلا گیا. حالات آج 2017 سے بہتر نہیں ہیں. پاکستان کے حالات بگڑ چکے. ہم اب بھی اس قابل ہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک کر سکیں. میں وہ شخص ہوں جس نے 150 پیشیاں بھگتی ہوئی ہیں. نہ صرف میں نے, میری بیٹی نے, اور بالآخر بیٹی کو بھی کلین چٹ ملی کورٹ سے. اور ملنی تھی وہ کسی نہ عہدے پہ فائز تھی جب میں وزیر اعظم تھا, جب ہماری گورنمنٹ تھی, نہ ان کے پاس کوئی آفس تھا, نہ کوئی وزیر تھی, نہ مشیر تھی. تو ان کو تو ایسے دھر دیا تھا انہوں نے. اور پھر ہماری پارٹی کے لوگ انکلوڈنگ مسٹر شہباز شریف اور پھر ہمارے خاندان سے باہر بھی جو ہماری پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بیتی کیا. اور میں مثال دیتا ہوں رانا ثناء اللہ خان کی, حنیف عباسی کی. مریم نواز کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا, پھر بھی اسے جیل بھیج دیا گیا. میاں شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ سمیت کئی لیگی رہنماؤں پر جعلی مقدمات بنائے گئے. میاں نواز شریف نے سیاسی مخالفین کے ہتھ کنڈوں سے پردہ اٹھا دیا. سابق وزیر اعظم نے سوال اٹھایا کہ وہ پاکستان کہاں ہے جہاں دوائیاں مفت ملتی تھیں, علاج کی مفت سہولتیں میسر تھیں, پاکستانیوں کو روزگار مل رہا تھا. جو ملک IMF کو بھی خدا حافظ کہہ چکا تھا اب مسائل کا شکار ہے. میرا قائد نواز شریف آج آپ کے درمیان ہوگا. قوم کو متحد کرنے کے لیے واپس آ رہے ہیں, مزید تقسیم کرنے نہیں. میاں شہباز شریف کا ٹویٹ. سابق وزیر اعظم نے کہا کہ میرا قائد اپنے لوگوں میں نفرت نہیں بلکہ محبت پھیلانے واپس آ رہا ہے. وہ آپ کو ایک نتیجہ خیز شہری بننے میں مدد کرنے کے لیے واپس آ رہا ہے. کسی جماعت یا گروہ کے لیے گولہ بارود نہیں. وہ پاکستان کو دوبارہ پٹڑی پر لانے کے لیے واپس آ رہے ہیں. خوش آمدید نواز شریف, آجا تینو اکھیاں اڈیکھ دیاں. مریم نواز کا ٹویٹ میں اپنے والد سے اظہار محبت. لیگی سینئر نائب صدر نے کہا آج میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے. جتنے دکھ اور تکالیف نواز شریف نے پچھلے 24 سالوں میں سہے شاید ہی اس کی کوئی مثال ہو. جتنے عروج بھی نواز شریف نے دیکھے وہ بھی شاید کسی اور کے حصے میں نہ آئے ہوں. پاکستان آج نواز شریف کا ایک اور عروج دیکھنے جا رہا ہے.
नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए हजारों काफिले लाहौर पहुंच गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, जेहलम, सादिकाबाद, पेशावर, जहानिया, कोयटा, हैदराबाद, दादू, DI खान समेत कई शहरों से काफिले रवां दवां। हैदराबाद, कोयटा और पेशावर से कारकुन मंजिल की जानिब गामजन, गाड़ियों पर पार्टी परचमों की बहार, नवाज शरीफ की तस्वीर आवेज़ां। मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से भी कारकुनान के काफिले लाहौर पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून का मीनार पाकिस्तान में तारीखी पावर शो, स्टेज सज गया, पिंडाल सजा लिया गया, कुर्सियां भी लग गईं, हर तरफ पार्टी परचमों की बहार, गहमा गहमी अरूज पर लीगी कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। ग्राउंड में लाइट्स और म्यूजिक के साथ बड़ी स्क्रीनें भी लगा दी गईं। हाथों पे मेहंदी से शेर के नक्श, मियां नवाज की तस्वीरों वाले मलबूसात ज़ेब-ए-तन, नून लीग की खवातीन कारकुनों का जज्बा भी अरूज पर, अपने कायद के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से विमेन चैम्बर के वफ्द की मुलाकात। डॉक्टर शहला जावेद अकरम ने विमेन चैम्बर की कारकर्दगी से मुतल्लिक आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब के विमेन चैम्बर के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। कहा, पायदार तरक्की के लिए खवातीन का अमली मैदान में मौसर किरदार नागुज़ीर है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने गुलबर्ग में पार्क्स एंड हार्टिकल्चर नर्सरी का इफ्तिताह कर दिया। फ्लावर शॉप का मुआयना, नर्सरी से शहरी सस्ते दामों पौधे, फूल और गुलदस्ते खरीद सकेंगे। फ्री होम डिलीवरी की सहूलत भी मैसर होगी। फलस्तीन पर सेहोनी स्टाइल की जारियत, निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्मों सितम जारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4300 हो गई, 1500 बच्चे भी शामिल। खवातीन और बच्चों समेत 13,000 से जायद जख्मी। 15 रोज से गजा पर बमबारी से हर तरफ तबाही के मनाजिर। बिजली, पानी, ईंधन समेत बुनियादी सामान खत्म। ईंधन खत्म होने पर जनरेटर भी बंद हो गए। अस्पताल का अमला मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन करने पर मजबूर। इसराइल ने शहरी आबादियों, अस्पतालों, इबादत गाहों पर भी मिसाइल दाग दिए। अल-कुद्स अस्पताल पर हमले की धमकी, खाली कराने का हुक्म दे दिया। मजलूम फलस्तीनी भाइयों के लिए इमदादी सामान की फराहमी। रफा राहदारी के जरिए इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होना शुरू। 20 ट्रकों को इमदादी अशिया लेकर जाने की इजाज़त मिली। दवाइयाँ, तिब्बी आलात और खाने पीने की कुछ सामान शामिल। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मुताबिक 5 लाख लोगों को गजा फराहम करने के लिए गजा तक रसाई चाहते हैं ताकि उनकी जान बचाई जा सके। और हमास ने इसराइल पर हमले के दौरान यरगमाल बनाए गए अफराद में से 2 अमरीकी खवातीन को रिहा कर दिया। दोनों खवातीन को कतरी हुकूमत के साथ एक मुआहदे के तहत इंसानी बुनियादों पर रिहा किया गया। रिहा की गई अमरीकी माँ बेटी गजा सरहद पर इसराइली नुमाइंदे के हवाले की गई, जहां से उन्हें इसराइल के फौजी अड्डे पर लाया गया। अमरीकी सदर का खुशी का इजहार। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा, हमास तमाम यरगमालियों को बगैर शराइत के रिहा करे।